يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرت محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و احسان سے، اس کی توفیق سے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی جناب باپ میں قبول و منظور فرمائے اور جو یہاں سنے سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں سورہ لقمان کی 2 آیات کریمہ ان کا ترجمہ اور مختصرہ تشریح آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتیں وہ رہ گئی، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک میں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ پچھلے جمعہ میں نے جہاں سے چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، اور تمہارے والدین اگر ایسی بات کہہ دیں جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو، خلاف شریعت ہو، تو ان کی اس بات کو تسلیم نہ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم ان کو بری بات کہو یا ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ قطع تعلق کر دو، نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ پھر جب وہ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں جانوں یا وہ جانے، لیکن اگر اولاد مسلمان ہے، والدین کافر ہیں، تو ان کافر والدین کے قدموں میں اس مسلمان اولاد کے لیے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ فرمایا اگر ایسی بات کہہ دیں جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہو تو وہ بات نہیں ماننی، لیکن اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں جس کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ والدین کی خدمت سے، والدین کی تابعداری سے، والدین کی خدمت کرنے سے ملا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ارشاد پاک ہے، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ جناب آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میری ماں کی دعا کی وجہ سے، والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ آپ والدین کی خدمت کس طرح کرتے تھے؟ ماں نے کہا بایزید مجھے پانی لا کر دو، آپ پانی لینے چلے گئے، واپس آئے تو والدہ محترمہ آرام فرما سو رہی، آپ نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، ساری رات بستر سرانے کھڑے رہے، جب والدہ بیدار ہوئی تو پھر پانی پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ عمل مبارک، یہ تو حضور کے غلاموں کی بات ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے تو آپ صحابہ کرام بھی بڑے بڑے کبار صحابہ کرام تشریف فرما ہے، دیکھا کہ وہ بوڑھی مائی وہ دور سے آ رہی ہے تو حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور جب وہ بوڑھی مائی قریب آئی تو مائی صحابہ کے لیے اپنی چادر کو بچھائی، سبحان اللہ، اس چادر کو بچھایا جس کو اللہ تعالیٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر جس کی قسم اللہ پاک تھے، اس چادر کو زمین پر بچھایا، اوپر بٹھایا، ان کی بات سنی، ان کو تحفے تحائف پیش کیے، اور پھر واپس الوداع کہنے کے لیے کافی دور تک آپ تشریف لے گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری جان قربان، یہ کون خوش قسمت ہستی ہے؟ فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ جن کا میں نے 2 سال تک دودھ پیا، تو جب رضائی ماں کا یہ مقام ہے
والدین کا یہ مرتبہ ہے، تو جو سگے والدین ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں تو رب کے حقوق اتنے ہوں گے جو والدین کو پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایک بار چلی جائے دوبارہ نہیں ملتی۔ فرعون کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو، واتبع سبیل من اناب الی، اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو جو میری طرف آتا، جو ہر اس بندے کے پیچھے چلو، ہر اس بندے کی پیروی کرو جو بندہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو حدیث آیا کریمہ ہے حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہے کہ جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اس راستے پر چلو، وہ راستہ میرا۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے ہو۔ وہاں جا کر اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے حساب و کتاب لیں گے اور تم سے پوچھیں گے تو پھر ہونے میں عملہ دے بیڑے کسی نے تیری ذات پوچھی، ذات نہیں پوچھی جائے گی، وہاں تو اعمال ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا وہ ترازو ہوگا جہاں ذرا ساری بھی کمی بیشی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہے کہ اس کا کرم ہوگا، اس کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی کوشش کروائیں گے، لیکن معاف دول ہوگی، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب پیش کریں گے۔ فرمایا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت فرماتے ہیں اور یہ بڑی قابل غور اور بڑی خوبصورت۔ فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی یا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی ہوگی، تیرا کوئی بھی عمل رائی کا دانہ اس کے برابر ہوگا، چاہے وہ نیکی کی شکل میں ہے، چاہے وہ برائی کی شکل میں ہے، چاہے تو سمجھتا ہے تو دیکھنے والا ہے یا نہیں، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، وہ میدان میں جو تم نے چھوٹی سی نیکی کی ہے یا چھوٹی سی برائی کی ہے کسی چٹیل میدان میں کی ہے، آفس سماوات یا ساتوں آسمانوں میں چھپی بیٹھی ہے، کہیں بھی تم نے وہ غلطی یا نیکی کی ہے، اور پھر ارض یا زمین کے کسی حصے میں کی ہے، تو یہ گمان نہ کرنا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن خدا کو پتا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا۔ تو فرمایا کہ بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی غلطی، چاہے وہ کسی چٹیل میدان میں کی ہے، چاہے وہ کسی پہ پہاڑ پہ کی ہے، چاہے وہ زمینوں آسمانوں میں کی ہے، کہیں بھی تم نے کی ہے اور گمان یہ کر رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بیٹا یہ بات اپنے ذہن میں نہیں رکھنی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ اور قدرت سے چھپی ہوئی نہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو گاہ لگا کر دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جلوت اور حلوت کو دیکھ رہا ہے، سفر و حضر کو دیکھ رہا ہے، اندھیرے اجالے کو دیکھ رہا ہے، کوئی پتے کا گرنا اس کے علم سے خالی نہیں، اس کا بھی اسے علم، تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز، ہر بندے کا رزق، بندے کی زندگی، بندے کے اعمال، ہر چیز اس سے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بڑے مرید تھے، تو ایک مرید سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے، تو دوسرے مریدوں نے کہا حضور ہم بھی آپ کے مرید ہیں اور آپ اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، فرمائیں اس کا تقویٰ تم سے زیادہ ہے، اس کا عمل تم سے زیادہ خوبصورت ہے، فرمائیں جیسے آپ فرماتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرغی لے لو، چھری لے لو، اسے وہاں ذبح کرنا چاہا تو میرے کو دیکھیے نا۔ اب سارے مرید نکل گئے، اب سارے مرید جو ہے وہ بابا صاحب کی بارگاہ میں آئے، کسی نے کہا جناب میں فصلوں میں ذبح کر کے آیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی نے کہا میں دیوار کے پیچھے ہو کر ذبح کر کے آیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی نے کہا میں وہاں چلا گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ وہ جو آپ کا مرید تھا وہ مرغی صحیح سلامت دے کر آپ کے پاس آیا۔ بابا صاحب نے پوچھا جناب آپ نے کیوں ذبح نہیں کی؟
فرمایا حضور مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں خدا نہ دیکھ رہا، ہر جگہ وہ مالک دیکھ رہا ہے، تو کوئی چیز جگہ، کوئی میدان، کوئی باغ مجھے ملا نہیں، فرمایا اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے میں اسے پیار کرتا ہوں۔ تو جذبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت وہ ذات جو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، کیا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، موٹر وے میں چلے جائیں یا کسی اور جگہ پر چلے جائیں، لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، انسان سمجھ جاتا ہے کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ موٹر پہ جائیں تو جیسے وہ گاڑی قریب آتی ہے کیمرے کی یا کیمرہ، ہم گاڑی کی سپیڈ کو آہستہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہا ہے، جرمانہ نہ ہو جائے، تو اس کیمرے کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نظر قدرت ہے وہ ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ دو فرشتے کرامن کاتبین کی شکل میں تمہارے اوپر سے صبح شام فرشتے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور تمہیں اپنی لپیٹ میں لے، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ پتہ نہیں جو میں کام اندھیرے میں کرتا ہوں وہ کوئی نہیں دیکھتا، اندھیرا بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ اندھیرے میں بھی اس کی نظر دیکھ رہی ہے۔ تو فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے، بڑا باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ آئیے چوتھی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے ساتھ کو فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، وانہی عن المنکر، اور برائی سے منع کیا کرو، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تم پر پہنچے اس پر صبر کیا کرو۔ ایک ہی بات میں، ایک ہی آیت کریمہ میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو 4 نصیحتیں فرمائی۔ نمبر 1، بیٹا نماز قائم کرنا، سب سے پہلا درس نماز کا دیا۔ دوسرا، بیٹا نیکی کا حکم دینا۔ تیسرا، برائی سے منع کرنا ہے۔ چوتھا، صبر کرنا ہے۔ یہ چاروں کی اگر علیحدہ علیحدہ تشریح کی جائے تو یہ الگ الگ موضوع بن جاتا ہے۔ اب مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے باپ نے اپنی اولاد کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائیں،